अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमारे छठे पारे का 6 रुकू हो गए हैं और 11 आयतें हो गई हैं। आज 12वीं आयत हमने शुरू करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अख़ज़ल्लाहु, अलबत्ता तहकीक लिया अल्लाह ताला ने मीसाक का पक्का वादा बनी इसराइल से बअसना मिनहुम मुस्नई अशरा नकीबा, और मुकर्रर किए उनमें हमने 12 सरदार। वक़ाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ताला ने इन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइन अक़मतुमुस्सलात, अलबत्ता अगर तुमने कायम की नमाज, व आतैतुमुज़्ज़कात, और दी ज़कात, व आमनतुम बिरुसुली, और तुम ईमान ले आए मेरे रसूलों के साथ, व अज़्ज़रतुमूहुम, और तुमने उनको तक़वियत दी, व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और कर्ज़ दिया तुमको अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना। लो कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, अलबत्ता मैं ज़रूर दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। वला उदखिलन्नकुम, अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूँगा तुमको जन्नातिन, ऐसे बगात में तजरी मिन तहतिहल अनहार, चलती होंगी जिसके नीचे से नहरें। मन कफ़र बाद ज़ालिका, और जो कि इनकार करेगा इसके बाद, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबीला, पस तहक़ीक़ वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। यानी अल्लाह ताला मिसाक का मतलब था पक्का वादा। तो बनी इसराइल से पक्का वादा ये कि 12 उनके कबीले थे, 12 सरदार मुकर्रर किए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहा क्या कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ये वही बात आएगी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। कैसे ज़िक्र करना है, अल्लाह को कैसे याद करना है, वो तरीके बता दिए। लाइन कम तुम सलाता, अगर तुमने नमाज कायम की, व आतैतुम ज़कात, ज़कात दी, व आमनतुम बिरुसुली, मेरे रसूलों के साथ ईमान लाए, व अज़्ज़रतुमूहुम, तुमने उनको तक़वियत दी। रसूलों को तक़वियत देने से मुराद क्या है कि अल्लाह के दीन में उनकी मदद की। व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दिया। लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, मैं ज़रूर दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। वला उदखिलन्नकुम, मैं ज़रूर दाखिल करूँगा ऐसे बगात में जिसके नहरें बहती होंगी। लेकिन इससे नेमत के बाद जो मैंने तुम्हें सरदार मुकर्रर कर दिए, अगर तुमने उनकी नाफरमानी की और रसूलों का साथ ना दिया, इनकार किया, तो फिर वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। यानी अल्लाह ताला की अताअत और अम्बिया की पैरवी करने में ही हिदायत है, वरना उसके सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हिम, बस उनका अपना पक्का वादा तोड़ने की वजह से, लअन्नहुम, हमने उन पर लानत कर दी, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िही, वो बदलते हैं कलाम को उसकी जगह से। व नसू हज़्ज़ा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने बुला दिया एक हिस्सा जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम, आपको उनसे इतला मिलती रहेगी ख़यानत की। इल्ला कलीला मिनहुम, सिवाय चंद लोगों के उनमें से। फ़ाफ़ अनहुम, बस उनसे दरगुज़र कीजिए। वस्फ़ा, और माफ़ कर दीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। यानी बनी इसराइल तो अपने वादे तोड़ते रहेंगे और तुम्हें अपनी साजिशों से नुकसान पहुँचाते रहेंगे, लेकिन तुम उनकी सब ख़यानत पर दरगुज़र करो, बर्दाश्त करो, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। यानी दरगुज़र और माफ़ करना सबसे बड़ी नेकी है, और दुश्मन से सबसे बड़ा इंतकाम लेना भी यही है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। वमिनल्लज़ीना कालू, उन लोगों में से जिन्होंने कहा, इन्ना नसारा, बेशक हम ईसाई हैं। अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने लिया उनसे पक्का वादा। फ़नसू हज़्ज़ा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने बुला दिया एक हिस्सा उसमें से जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, बस हमने डाल दी उनके दरमियान आपस में दुश्मनी और कीना क़यामत के दिन तक। फ़सौफ़ युनब्बिहुमुल्लाह, अनकरीब ख़बर देगा या बता देगा उनको अल्लाह ताला, बिमा कानू यसनून, इस वजह से जो वो किया करते थे। यानी उनके दरमियान दावत बुग़्ज़ डाल दिया। मुराद है कि जब नाफरमानी करेंगे, हम एक ही मुल्क में रहते हैं ना, तो कैसे ग्रोह बन गए एक दूसरे के लिए। जितना बुग़्ज़ और दावत उनमें पाली जा रही है, ये एक अल्लाह की तरफ से सज़ा है। वो ये ना समझे कि जो ज़्यादा बोल लेता है कि मैं शायद कामयाब हूँ। जो भी बोलता है, जिसके ख़िलाफ़ बोलता है, यानी जो अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करे, अल्लाह को उसका पता है। और ये बहुत बड़ी सज़ा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना, क्योंकि दिलों में बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी है, इस वजह से वो सारा कुछ करते हैं। या अहलल किताब, अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना,
आ चुका तुम्हारे पास हमारा रसूल, युबय्यिन लकुम कसीरा मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, वो बयान करता है तुम्हारे लिए बहुत सी वो बातें जिनको तुम किताब में से छुपाते थे। व या फ़ान कसीर, बहुत सी बातों से दरगुजर भी किया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, अब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब वाज़िह आ चुकी है। यानी पहली किताबों में चूँकि तब्दीलियाँ हो गई थी, अब उसमें वो रोशनी नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने देके उन्हें भेजी थी, अपनी तब्दीलियाँ कर दी। अब अल्लाह ने उसके बाद कहा कि अब जो हमने रसूल भेजा ना, उस पर ऐसी किताब हमने नाजिल कर दी है जो पहली किताबें जिन पे तुम पर्दा डालते थे वो अल्लाह ने ज़ाहिर कर दी हैं, और जो अपनी तरफ से बढ़ाई थी वो भी अल्लाह ने उसमें से ख़त्म कर दी, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी किया। और वो आ गया तुम्हारे पास, अब आ चुका है ये नूर, यानी वाज़िया रोशनी आ चुकी है जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली है, और किताब वाज़िया, यानी अब तुम्हें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हिदायत का नूर हासिल करके इस किताब पे अमल करने वाले बन जाओ। असल में ऐसे हुआ था कि इनके यहाँ आगे भी शायद उसकी तशरीह इसी आएगी, आगे आनी है, कि किसी बड़े शख्स ने ना ज़ना किया। अब ये चाह रहे थे यहूदी कि हमारे जो है ना ये सज़ा वो ना दी जाए जो रजम उनमें थी, अब उसे छुपाना चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, दीन इस्लाम चूँकि सलामती का दीन है, उनसे पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने हल्की सज़ा बताई तो हम उस पर अमल कर लेंगे, अगर यही वाली सज़ा बताई तो उस पर अमल ना करना। तो उन्होंने इसी तरह आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ एक यहूदी आलिम भी था जो कि इस्लाम ला चुका था। जब उन्होंने रजम की सज़ा पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब लेके आओ, देखो उसमें क्या है। जब वो किताब लेके आए तो उस पर ना उन्होंने हाथ रख के छुपा लिया जिसमें ये सज़ा थी। तो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे ना, तो फिर यहूदी ने कहा कि इसे कि ये हाथ हटाए यहाँ से। जब हाथ हटाया तो उसमें रजम की सज़ा थी। तो वो असल में अब उनकी किताबों में भी हिदायत नूर थी जो अल्लाह ने हकाम दे दिए थे, लेकिन चूँकि उस पर अमल नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ज़िना की सज़ा इसे ना दी जाए, सिर्फ हम ये करेंगे इनका मुंह काला करके गद्दे पे सवार करके शहर में फिरा दें, यानी वो संसार वाली सज़ा हम ना दें। तो कहा अल्लाह ने सब कुछ वाज़ह कर दिया, जो तुम छुपाते थे, जो तुम इजाफ़ा करते थे या कमी करते थे। यहदी बिहिल्लाहु मिनत्तबा रिज़वानहू, इस किताब के साथ अल्लाह ताला हदायत देगा उसको जो उसकी रज़ामंदी की पैरवी करेगा, सुबुल सलाम, सलामती वाले रास्तों की। व युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और वो निकाल लेगा उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ बेचनी अपने हुक्म से। अब देख लें अल्लाह ताला तीसरे था बयान आ गया छठे पारे में कि अल्लाह ताला लोगों को गुमराही के अंधेरों से निकाल के हिदायत के नूर की तरफ लाना चाहता है। और जुल्मात जमा है, नूर वाहिद है। नूर की जमा निरान है, जुल्मात की जमा जुल्मत है, लेकिन यहाँ जमा किया कि गुमराहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने को मिसाल दी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त खींचा, वो कहा ये कौन सा ख़त है, कहा ये ख़त मुस्तकीम है। तो इर्द गिर्द बहुत से ख़त खींच दिए। अब ख़त मुस्तकीम जितना मर्ज़ी लंबा ले जाए वो सीधा रहेगा ना, और टेढ़े रास्ते जिधर मर्ज़ी इधर निकलते जाएँ। तो कहा ये सारे टेढ़े रास्ते शैतानी रास्ते हैं, इनसे बच के रहना। तो ये हैं अंधेरे जो इधर के रास्ते हैं, और नूर एक ही है जो सिरात मुस्तकीम है। वयहदी मिला सिरात मुस्तकीम, हदायत देगा उनको सीधे रास्ते की तरफ। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता कुफ़र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा इन्नल्लाहु हुवल मसीह इब्न मरियम, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही है, अस्तग़फिरुल्लाह। कुल कह दो हम यमलिकु मिनल्लाहि शैया, कौन इख्तियार रखेगा अल्लाह से, इन अरादा, अगर वो इरादा करे, युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि वह मसीह इब्न मरियम को हलाक कर दे, व अम्मा और उसकी माँ को, व मन फिल अर्ज़ि जमीआ, जो ज़मीन में सबको, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है, यख़्लुक़ु मा यशा, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी वो जो कहते हैं कि अल्लाह है ये, तो कहा अगर अल्लाह है तो अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है। तो बताओ अगर अल्लाह ताला हज़रत मसीह को या उनकी माँ मरियम को हलाक करना चाहे, मौत देना चाहे, तो कौन बचाएगा? अगर तो वो ख़ुद अल्लाह है तो फिर तो मौत आ ही नहीं सकती। तो इससे पता चला कि ये जो कहते हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह है, तो ये बात उनकी झूठी है। वकालतिल यहूद, और कहा यहूदियों ने, व नसारा और ईसाइयों ने, नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और अहिब्बा, और उसके महबूब हैं। कुल कह दीजिए फलमा युअज़्ज़िबुकुम, क्यों अज़ाब देगा तुमको, बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, बल अंतुम बशर मिम्मन खलक, बल्कि तुम तो इंसान उसमें से जो उसने पैदा किया, यग़फ़िरु लिमन यशाअ, बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और अज़ाब देगा जिसको चाहेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है, व इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौटना है। यानी यहूदी और ईसाई दोनों दावा करते थे हम अल्लाह के महबूब है, बेटे हैं। तो कहा अगर ऐसी बात है फिर अल्लाह तुम्हें अज़ाब क्यों देगा? यानी तुमने देखा कि पहली नस्लें आपकी गुजरती जा रही, उन पर अज़ाब आया, जो नबी पर ईमान नहीं लाए, तो फिर अल्लाह क्यों अज़ाब देगा? बल्कि तुम इंसान ही हो, तुम भी मखलूक हो।
اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، یعنی اگر شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو جس کے اللہ تعالیٰ چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، جس کے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا، کیونکہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، بادشاہت اس کے پاس ہے، اسی کو لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو بیان کرتے ہیں تم پر وقفے وقفے سے رسولوں میں سے، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، ما جانا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء و جعل ملوکت، جب تم میں نبی اور بادشاہ بنائے، وآتاکم، اور دیا تم کو، ما لم یؤت احد من العالمین، جو نہیں دیا تھا کسی کو جہان والوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن فضیلت تب تک قائم رہی جب تک وہ توحید پر قائم رہے۔ جب انہیں توحید کو بلا دیا اور واضح شرک کرنا شروع کر دیا تو یہ ان سے چھین لی گئی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدس التی کتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی فلسطین مصر کی طرف۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ناکام ہو کر لوٹو گے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، یعنی اتنی سرکش قوم تھی، جواب دینے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ کے حکم سے تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، تم فتح یاب ہوگے، تو کہنے لگے، اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، اس میں تو قوم بڑی جابر زبردست ہے، قوم عاد سمود کے لوگ بڑے زبردست تھے، لمبے اونچے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَیَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ مقصد تو یہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے تم جاؤ، تمہیں اللہ غلبہ دے دے گا، تو اتنے بزدل ہے کہ تھے غلامی رہ کے، غلامی میں فرعون کی، کہ انہیں ہمت نہیں تھی ان کے اندر، نہ ختم ہو چکی تھی ہمت، کہنے لگے کہ جب تک وہ نکل نہیں جائیں گے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ قال رجلان من الذین، ان لوگوں میں سے دو آدمی کہنے لگے، یہ خوف ہونا جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم، اللہ نے دونوں پر انعام کیا، ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، جب تم اس میں داخل ہوگے، اِنَّكُمْ غَالِبُونَ، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ یعنی ان کا اپنا ایمان پختہ تھا نا اصل میں دو آدمیوں کا، اس لیے انہوں نے پورے یقین سے ان دو آدمیوں نے کہا کہ اگر تم دروازے سے داخل ہوگے نا جیسے اللہ نے کہا ہے تو تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قال، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، الا لن ندخلها ابدا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں، فاذهب انت، تو جا، وربک، اور تیرا رب، استغفر اللہ، فقاتلا، تم دونوں لڑو، ان ہاؤنا قائدون، بے شک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں نا ایک چیلنج کیا حضرت موسیٰ کو کہ اگر تم سچے ہو نا اپنی بات میں تو پھر تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، پہلے وہاں فتح پالو گے تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ قال، اب یہاں حضرت موسیٰ کہنے لگے، ربی، اے رب، انی لا املک الا نفسی، میں نہیں اختیار رکھتا مگر سے اپنی جان کا واقعی اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، اور بین القوم الفاسقین، اور درمیان قوم نافرمان کے۔ یہاں ایسا کوئی دعا کی، اور تب بھی دعا کی جب کوہ طور سے واپس آئے تھے تو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لی تھا، تب انہوں نے حضرت ہارون سے کہا تھا کہ تو نے کتنی بری جانشینی کی، اور بالوں سے پکڑ کے گھسیڑنے لگے، تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے اس قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا، میں تو اس لیے نہیں منع کر رہا تھا کہ دو گروہ میں تقسیم نہ ہو جائیں، قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے بڑا ذلیل کیا تھا۔ تو وہاں بھی پھر حضرت موسیٰ کو جب پتہ چل گیا کہ بھائی کا قصور نہیں، تو وہاں بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دینا۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، تو اس قوم کے اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال، اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فَإِنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ وہ ساری نسل جب ختم ہوئی تھی پھر اگلی نسل نے آ کے مصر میں داخل ہوئے تھے، وہ یتیہون فی الارض، سرکردہ پھریں گے زمین میں، یعنی پھرتے رہیں گے کہ انہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہیں ہے کوئی غم قوم نافرمان پر۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کرو ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قالا، تو کہنے لگا جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ قالا، تو دوسرے نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ یہ ایسا تھا، پہلے بھی بتایا ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے سب کو واقعہ، حضرت آدم کے ہاں جو اولاد ہوتی ٹوینز ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پہلے ٹوینز کے لڑکے کی شادی دوسرے ٹوینز کی لڑکی سے ہوتی تھی،
اور اس کے شادی پہلے والی سے۔ اب یہ قابیل اور حابیل کا یہاں معاملہ ہے، تو حضرت حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، مفسرین لکھتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے اس سے نہیں کرنی، میں اپنے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب یہ قانون تو تھا نہیں، اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قربانی کر لیتے ہیں دونوں، جس کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کر لے گا اس کی بات مان لیں گے۔ دونوں نے قربانی کی۔ تب یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نا، اوپر سے آگ آتی تھی اٹھا کے لے جاتی تھی، باقیوں کو پرندے کھا کھو کے ختم کر دیتے ہیں۔ اب قابیل کی قربانی تو قبول نہیں، حابیل کی ہوگی، کیونکہ حابیل کی نیت صحیح تھی، قابیل کی نیت بھی صحیح نہیں تھی۔ حابیل نے کی بھی نکمی سی قربانی، اور حابیل نے اچھی والی کی، قابیل نے اچھی والی نہیں کی۔ اچھا، قتل جو ہے نا، قاتل قابیل سے یاد رکھنا، وہ بھی قاف سے قابیل، اور قتل بھی اسے نے کیا۔ اکثر یہ کنفیوز ہے جب پتہ نہیں حابیل نے کیا تھا قابیل نے، تو قابیل کے نام سے یاد رکھیں کہ قتل اسی سے ہے جس سے قابیل نے قتل کیا۔ اب جب دونوں نے قربانی کی تو اس کی قبول ہو گئی۔ اب جو تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ پھر حابیل کیا جواب دیتے ہیں، لائن بسطہ علیہ ایدہ کا، اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا، یعنی تو اگر تو مجھے قتل کرے گا، لتقتلنی کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی علیک، تو میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلانے والا نہیں ہوں، لیقتلک کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کا رب ہے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، تبوا باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمے لے لے، ذالک جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نا کہ میں اپنے ہاتھ نہیں بھراؤں گا۔ اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں، دو بندے آپس میں لڑتے ہیں، دونوں کا ارادہ ہے ایک دوسرے کو مارنے کا، ایک قتل ہو جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے، دونوں کو گناہ ملے گا قتل کا، کیونکہ ارادہ اس کا بھی قتل کا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا میں اپنا ہاتھ نہیں بھراؤں گا، یعنی کہ تو مقابلہ کرے گا، میں نے بھی ہاتھ بھرا دیا، پھر ہم دونوں مجرم ہو گئے نا، تو کہا میں اپنا ہاتھ نہیں بھراؤں گا، میں چاہتا ہوں تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمے لے لیں۔ فتوت لہ نفس و قتل اخیہ، آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے قتل پر اپنے بھائی کے، فقتل، اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے اس لیے ہو گیا کہ اب اسے پہلا قتل تھا نا زمین میں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اس کا اب کیا کرنا ہے، قتل تو میں نے کر دیا، میں اسے کہاں رکھوں، کیسے سمیٹوں۔ پھر اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو قرید رہا تھا زمین، یعنی اپنے ساتھ وہ مردہ کوا کے لے کے آیا تھا تو زمین قرید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھا دے کہ بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے، یعنی اتنا آکڑا ایک دم سے قتل ہی کر کے رکھ دیا، تو اتنا عاجز، اتنا کو اسے پتہ نہیں میں نے کرنا کیا، تو ایک کوے کو اللہ نے بھیجا، یعنی اس کی شرمندگی کے لیے بہت کافی تھی بات۔ کالا، کہنے لگا، یا ویلتا، ہے افسوس مجھ پر، عجزت ان اکون من مثل ھذا الغراب، میں اتنی عاجز ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، فواریہ سوءۃ اخیہ، میں اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے، من اجل ذالک، اسی مدت سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو بغیر جان کے قتل کرے گا، فساد فی الارض، یا فساد پھیلائے گا زمین میں، فکانما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ پیچھے پڑھا نا کہ جو مومن کسی کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ ہے، جو جان بوجھ کے کرے گا اس کا کفارہ ہے نہیں، اس کا انجام جہنم یا اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ تو جس نے ایک قتل کیا گویا سب کو قتل کیا، مراد یہ ہے کہ ایک قتل ہوا، بدلے میں دوسرے نے کیا، پھر اس کے بدلے میں وہ قتل چلتا ہی چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر کوئی قتل کسی کو کر دیتا ہے تو اس کے جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ اسے معاف کر دیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی، خون بہا ادا کیا جائے گا، ورنہ یہ چلتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ لڑائیاں قتل کب جا کے ختم ہوا، وہ اسلام میں آ کے ختم ہوا، کہ کہا تم دشمنی میں اس کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، آگ کے کنارے پہ، اللہ نے تمہیں بچا کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ لڑائیاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جاری ہو جاتی تھیں۔ اور جس نے ومن احیا، جس نے اس کو زندہ رکھا، فکانما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ رکھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَیَعْصُونَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ جنگ کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، ایک تو پیچھے آپ نے سود کے بارے میں کہا جو سود سے باز نہیں وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، دوسرا میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں جب ہم رات کو دن کو رات بناتے ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنایا، ہم نے نظام الٹ دیا
جس طرح اللہ نے کہا تھا سود نہ لو زکوٰۃ دیا کرو، تو ہم نے الٹ دیا، زکوٰۃ کو بچ گئے، زکوٰۃ سے جتنے طریقے ہو سکتے بچنے کی کوشش کی، اور سود لینے کے سارے طریقے اپنے لیے حلال کر لیے۔ اسی طرح دن کو سونا اپنے لیے ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے اختیار میں آ گیا۔ سونا اگرچہ آپ کے اختیار میں تھا لیکن سورج آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ کا نظام جو ہے وہی رہے گا۔ اگر اللہ کے نظام کے خلاف چلتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ آپ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ یعنی کتنی، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، میں آپ کو بڑی دفعہ یہ بات کہا کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ خدا را جب اسکول جانا ہے بچوں نے تب اٹھ جاتے ہو، یا آفس جانا اٹھ جاتے ہو، اللہ کے آفس میں جانے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے آفس میں جانے کا بھی تو ٹائم ہے نا کوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پہنچو گے تو پھر ٹھیک ہے، حاضری لگ جائے گی، نہیں تو جاؤ پھر جو مرضی کر لو۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت سے نکالتا نہیں اس کو، اسکول والے تو گیٹ بند کر کے نکال دیتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت سے نہیں نکالتا، کہ شاید کسی وقت آ ہی جائیں گے نا وقت پہ بھی، لیکن ہم ڈیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کا قانون توڑیں گے تو پھر نقصان ہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ ان یقتلوا و یصلبوا، ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یصلبوا یا انہیں سلیب چڑھائی جائے، اور تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، ان کے پاؤں، من خلاف، الٹی طرف سے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں دور کر دیا جائے زمین سے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی تو دنیا کی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب سوچ لے کہ یہ اللہ نے دنیا میں سزا کیا بتائی ہے ان کی۔ ہم جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جو بیچارے عام بندے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی سزا یہ ہے، جو اللہ رسول کا قانون توڑتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دو، یا انہیں سلیب دے دو، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں الٹی طرف سے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یعنی وہ وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہے جس زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ نے کس طرح کہہ دیا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا تیسرے پارے میں یا چوتھے میں غالباً، کہ جو ایسا کرے گا کہ کسی بات پہ ایمان لائے گا، کسی کا انکار کرے گا، تو ان کی سزا سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے جو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ہم وہی کرتے ہیں جو اب جس پہ لگتا ہے عمل کرنا آسان ہے، ہم آرام سے عمل کر لیتے ہیں، ذرا مشکل ہے تو کیا کہتے ہیں اس دور میں عمل کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں ہم کیوں ایسا کہتے ہیں اس دور میں مشکل ہے؟ اگر ہمارے سامنے جنہوں نے ہسٹری پڑھی انہیں پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشکل تھا یا اب مشکل ہے، اور پھر بھی جب صحابہ نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مدد کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا جلدی کیوں مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں پر جب وہ اسلام لے اپنے نبی انہیں لوہے کی کنیوں سے زخمی دیے گیا اور آڑے سے چیرا گیا درمیان سے، تم پہ تو وہ حالت آئی نہیں اور تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو۔ تو پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو مدد آ جائے گی۔ الا الذین تابوا من قبل، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیں پہلے سے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی جب ان کے تم قتل کرنے کے بالکل قریب یا سلیب چڑھانے کے قریب ہو، تب اس کے ڈر کے مارے گئے توبہ کر لیں، یعنی تمہاری قدرت پانے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت توبہ کرتے ہیں تو جیسے فرعون نے جب ڈوبتے ہوئے کہا تھا میں ایمان لے آیا، تو اللہ نے کہا تھا اب الان، اب نہیں توبہ قبول ہوگی۔ تو جب یہ یقینی بات ہے کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، اس وقت توبہ کر لے تو نہیں۔ فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو اور اپنے عملوں کے ذریعے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس میں لوگ اکثر لیتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے کہا نہیں کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس کے پہلے اور بعد میں دیکھو اللہ نے کیسے کہا ہے۔ پہلے کہا اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، بعد میں کہا اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ طریقہ ہے وسیلہ تلاش کرنے کا۔ یہ وسیلہ تلاش کرنا نہیں کہ پیروں فقیروں کا اور مزاروں کا وسیلے تلاش کر لیں، غور کرنے آگے پیچھے آیت کو، کہ ایمان والو اللہ سے رابطہ مضبوط کرتے ہوئے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے ہم کفیل ہو جاتا ہوں، کہ ہفتہ آنکھ بچ جاتا ہوں، کان، ہاتھ، پاؤں، یعنی اس کے ہر معاملے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر یہ کہ ان کے لیے ہوتا جو زمین میں ہے سب کا سب، اور مثل ما، اتنا ہی اس کے ساتھ اور، لیفتدوا بہ من عذاب الیوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن فدیہ میں دے،
ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کی تشریح بھی بہت دفعہ ہوئی ہے، میں نے یہاں تک بتایا تھا، وہ آیت جو آتی ہے غالباً 29ویں پارے میں کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یوم یومئذ بنیہ و صاحبتہ و اخیہ و امہ و ابیہ و فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اس دن مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے عذاب کے بدلے میں اپنا بیٹا، اپنا بیوی، بھائی، ماں، باپ اور اپنے کنبے والے جس کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی اور جو زمین میں ہے سب کو دے دے اور پھر ینجی و نجات پا جائے۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، وہاں کچھ نہیں کام آنا، جو کیا وہی بھگتنا پڑے گا۔ تو قیامت کے ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یخرجوا من النار، کے آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، وہ اس سے نکلنے والے نہیں، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ دائمی عذاب میں نے بتایا تھا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اہل جنت اہل دوزخ کے سامنے لا کے موت کو ذبح کیا جائے گا، کہا جو جنت والے ہیں جنت میں رہیں گے، دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ دوزخ میں جانے والوں میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے بھی نکال لیا جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اور یہ کبھی نہ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ کوئی نہیں، چلو گناہوں کے بعد بخشے، عذاب کے بعد بخشے تو جائیں گے۔ عذاب بتایا نا کہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ پاؤں میں آ کے جوتی پہنائی جائے گی اور دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، شعلے دماغ سے نکلیں گے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ تو وہ سزا بھگتنے کے بعد اپنے گناہوں کے جب جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تو جو کلمہ پڑھا ہوگا جسے انہیں تو نکال لیا جائے گا، لیکن باقیوں کو دوبارہ نئی کھالے پہنا کے پھر جلنے کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں یہیں پہ اس کی کوشش کرنے کی توفیق دے دے۔ دیکھیں یہاں پہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، لیکن ضرورت ہے پیار سے سمجھانے کی۔ یہ اس وقت جو دور ہے نا، جو معاشرے میں چیزیں چھا گئی ہیں، دور تو اللہ کا ہے، زمانہ اللہ نے بنایا ہے۔ زمانہ کیا برا ہے؟ ٹی وی کی مشین بری تو نہیں ہے نا، ٹی وی ہے نا، اس کا استعمال برا ہے نا۔ اس طرح زمین تو بری نہیں ہے، نہ زمانہ برا ہے۔ یہ اصل میں لوگوں کے اعمال نے، وہ آتا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے عملوں کی وجہ سے۔ زمین تو وہی ہے جہاں نیک بھی رہ رہے ہیں، جہاں بد بھی رہ رہے ہیں۔ تو جہاں فساد اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کا سکون ختم ہو جائے، ہر کسی کا یہ ہائی جملہ کیا ہوتا ہے، ہائی یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ملک کیا ہے؟ ملک جاندار چیز ہے، رہنے والے تو میں اور آپ ہوں۔ تو ہم کیا کہیں کہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، تو ہم اپنے اعمال درست کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اسی سرزمین میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر اسلام کے لیے چھوڑ کے جانا ہے کسی اسلامی ملک کی طرف جائیں نا، پھر یہ کیا یورپ کے ملکوں کی طرف بھاگے جائیں، وہاں کیا ملے گا؟ یہاں اور بھی زیادہ وہاں تباہی مل جائے گی۔ یہاں تو جو بے سکونی ہے وہاں اور بے سکونی ہو جائے گی، نہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی، نہ اپنے رشتہ دار ملنے جلنے والے ہوں گے، وہاں تو ماں باپ اور اولاد نہیں آپس میں ملتی، تو باقی تو دور کی بات ہے رشتہ داروں کی۔ تو اس لیے یہ نہ کبھی کہیں کہ وقت برا ہے یا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم خود اس قابل ہیں کہ زمین میں رہیں، جسے لا الہ الا اللہ پہ لیا گیا تھا۔ یہ کس بنا پہ لیا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھا نا۔ تو ہم اس قابل ہیں کہ جب اس کو ہم نے اپنایا ہی نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک برا ہے۔ ملک آپ کو دے دیا اللہ نے، زمین دے دیا آپ کو، اب آپ کا کام ہے اس زمین کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بدلہ ہے بما کسبا نکالا من اللہ، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اعتراض ہے کہ اسلام کیسے سلامتی کا دین ہے؟ ایک تو بیچارے میں پتہ نہیں غربت کیا تو چوری کیا، دوسرا ہاتھ کاٹ کے تو پاہج بنا دیا جائے۔ اگر واقعی حقیقت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو چوری ختم ہو جائے گی، قاتل کو قتل کیا جائے قتل ختم ہو جائے گا، زنا کو سنسار کر کے سزا دی جائے اور کہا کہ برے میدان میں سزا دیں کہ ایک جماعت دیکھے مومنوں کی عبرت پکڑے، وہ آگے زنا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں، تو سزاؤں میں اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے۔ اللہ انسانی فطرت کو جانتا ہے کہ جب وہ دیکھے گا اپنے سامنے انصاف ہوتے ہوئے تو پھر کبھی بھی برائیاں نہیں پھیلیں گی۔ کہتے ہیں شروع میں خانہ کعبہ کے جب ہاتھ لٹکایا ایک آدھ چور کا، چوری ختم ہو گئی وہاں۔ دیکھ لیں سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نمازوں کے لیے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرتے اس حالات میں بھی چوری کر لیتا ہے اور اس جگہ پہ چوری کرتا ہے پھر اس کی سزا تو اسے خود ملے گی۔ تو لیکن یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلیں گے نہیں۔
फमन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही, हाँ जो अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल, वासला और इस्लाह कर ले, यानी बुरा अमल छोड़ के नेक अमल इख्तियार कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेंगे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलम तालम, क्या नहीं तो जानता, अल्लाह ये कि अल्लाह ताला ही के लिए लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़, उसके लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, अज़ाब देगा जिसे चाहेगा और बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, या ला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, ना गमगीन करें आपको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफ़र में, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, कालू जिन्होंने कहा आमन्ना बिअफ़वाहिम, हम ईमान लाए, अपने मुँह के साथ कहते हैं, वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, नहीं ईमान लाए उनके दिल, व मिनल्लज़ीना, ये वही बात है ना, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा भी हाल कुछ कम नहीं है इससे, कलमा गो है हम, ज़रूर हम बड़े इस पे फ़ख्र करते हैं जी हमने कलमा पढ़ा, मुसलमान हैं, लेकिन देखना है कि क्या दिल भी मान लाए हैं। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब, सबूत बिल इल्म, ज़ुबान से अगर हमने इकरार कर लिया, दिल से तस्दीक भी करनी है, जब दिल से तस्दीक होगी तो फिर अमल होगा, अगर दिल से तस्दीक नहीं है तो अमल नहीं होना, यानी तकवा नहीं होगा, जब अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत नहीं होगा। कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका सबूत भी तो दें ना, मजबूती भी तो पैदा करें उसमें, फिर वो बात पूरी होगी तकवा वाली। वमिनल्लज़ीना हादू, और लोगों में से जो यहूदी हुए, सम्माउन लिल कज़िब, वो जासूस हैं झूठ के, सम्माउन लिक़ौमिन आखरीन, जासूस हैं दूसरी कौम की, लम यातू का, नहीं वो आते आपके पास, युहरिफूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, के बदलते हैं कलाम को उसकी जगह से, यक़ूलूना, वो कहते हैं इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु, अगर तुम्हें ये हुक्म दिया गया तो ले लेना। वही जो मैंने बताया था ना, वो ज़ना किया, किसी ने सज़ा से बचाना चाहते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गिरोह भेजा था, तो कहा अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए, यानी हल्का दिया जाए तो उसे ले लेना, वइल्लम तुतहु, अगर तुम्हें ये ना दिया जाए, फ़हज़रू, तो बच जाना, यानी फिर ना उसकी बात मानना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और जिसके साथ अल्लाह ताला आज़माइश का इरादा कर ले, फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैअन, तो हरगिज़ अल्लाह से उसके लिए कोई इख्तियार नहीं रखेगा। उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु, ऐसे लोग नहीं चाहता अल्लाह ताला, अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम, के पाक करे उनके दिल, लम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, उनके लिए दुनिया में रसवाई है, वलम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में अज़ाब है बड़ा। सम्माउना लिल कज़िब, जासूस हैं झूठ के, अक्कालूना लिस्वत, और हराम खाने वाले हैं, और यहाँ हराम से ज़्यादा मुराद सूद लेते हैं मुफस्सिरीन। फ़इन जाओ का, पास अगर वो आए आपके पास, फ़ाहकुम बैनहुम, तो फ़ैसला कीजिए उनके दरमियान, वो आरिज़हुम, या इराज़ कीजिए, फ़इन तुरिज़ानहुम, अगर आप उनसे इराज़ करेंगे, फ़लन यज़ुर्रू का शैअन, तो हरगिज़ वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वइन हकमता, और अगर फ़ैसला करना है, फ़ाहकुम बैनहुम बिल क़िस्त, तो फ़ैसला करें इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर अहले किताब आपका फ़ैसले के लिए आते हैं ना, तो आपको इख्तियार है, अगर वो आपकी बात नहीं, आप कोई कुछ ना कहें, बस एराज़ कर ले, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि आप पर अल्लाह ने किताब हक़ के साथ नाजिल कर दी है। अगर फ़ैसला करना है तो किताब के साथ करें, उनकी ख्वाहिशात के पीछे लग के फ़ैसला ना करना, उससे बेहतर है एराज़ कर लें। व कैफ़ा युहक्किमूना का, वो आपसे फ़ैसला कैसे करवाएंगे, वइन्नहुम तौरात, उसमें उनके पास तौरात तो मौजूद है, फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है कि ज़ना की सज़ा वहाँ मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौन मिन बादि ज़ालिका, फिर वो फिर जाते हैं इसके बाद, वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और ऐसे लोग ईमान वाले नहीं हैं। अगर वह यहूदी मुसलमान वाला के वाक़या सामने रखें, जो उसने आटा चोरी किया था, उसमें भी आ गई ये बात, और इस तरह भी कि जो सूद खाते हैं और वो आपके पास फ़ैसले लेके आते हैं, ज़ना का भी लेके आते हैं, तो सब कुछ, तो असल में वो ईमान नहीं लाना चाहते। पीछे चौथे पारे में गाल बनाया था कि वो कहते थे हम ईमान लाए, लेकिन फ़ैसला शैतान से करवाना चाहते हैं, और शैतान उन्हें दूर की गुमराही में ले जाएगा। अपने हम बात देख लें, मैं अल्लाह ना करे कोई ऐसा खुशी का गमी का मौका है, तो मैं कुछ अपने रिवाज के मुताबिक जो मेरे बड़े करते हैं मैं वो करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं पूछ लूँ फतवा किसी, मेरा दिल अंदर से बता रहा होता है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे पता चले ये गुनाह है और ये नेकी है। आपने कहा था दिल पे हाथ रख के पूछ रहे, तेरा दिल गवाही दे दे नेकी है तो सारी दुनिया से गलत कह दे तू कर ले, अगर तेरा दिल गवाही दे गलत है तो सारी दुनिया से सही के तो उसे ना करना। ये कितना अच्छा असूल बता दिया कि दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। वो हदीस के सुनो जी, जिसमें गोश्त एक लोथरा है, अगर वो तंदुरुस्त हो गया तो सारा जिस्म तंदुरुस्त है, अगर वो बिगड़ा तो सारा जिस्म बिगड़ गया। सुनो जी, वो दिल है। और फिर आपने कहा तकवा हा होना, तकवा भी यहाँ है, सीने से दिल से ताल्लुक़ है तकवा का, कि राब्ता मजबूत करना है उनके साथ। तो अगर राब्ता मजबूत है तो फिर तो अल्लाह की बात मानने को तैयार हो जाएंगे, अगर राब्ता मजबूत नहीं तो आएँ बाएँ
میں ڈھونڈتی رہوں گی اچھا میں اس سے فتویٰ پوچھ لوں، اس نے اس کے خلاف دے دیا جو میں کرنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا فلاں، پھر وہ کہیں گے باجی ہم فلاں کے پاس گئے، اس نے یہ فتویٰ دیا، فلاں کے پاس اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ آپ اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ 3 لوگوں نے آپ کو فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، اس فتوے کو قرآن و حدیث کے مطابق دیا، ٹھیک ہے تو بات ختم۔ جو آپ کو یہ کہتے ہیں طلاق 3 دفعہ کہی ہے ایک وقت میں تو ہو گئی، قرآن کہتے ہیں طلاق مرتان، ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ طلاق 2 دفعہ میں 1 دفعہ میں نہیں ہے، 1 دفعہ آپ 100 دفعہ بھی کہتے ہیں طلاق تو ایک ہی واقعہ ہو، کیونکہ قرآن نے کہا کہ 2 دفعہ میں ہے، 2 مرتبہ ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ طلاق ایک ہی وقت میں ساری ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حکم اللہ نے دے دیا اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ فتویٰ آپ 10 سے لے لیں لیکن آ کے اس پہ آپ پہ تطبیق کرنی ہے کہ اس کے ساتھ میرے رہ کے نہیں، اگر اس سے اختلاف کرے گا جب فتویٰ اسے چھوڑ دیں۔ حضرت چاروں اماموں نے یہ کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، حضرت عمر نے بھی، خلفاء نے بھی اور چاروں اماموں نے، کہ اگر ہماری بات کے سامنے حدیث آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ تو ہم آج کل کے جو 2-4 لفظ پڑھ کے بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور فتوے دینا شروع کرتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، اللہ رسول کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بہت بڑی چیز ہے، گواہی ہے یہ چاروں خلفاء کی اور چاروں اماموں کی جن کے پیروکار ہیں ہم سب۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی اللہ کی بات آ جائے اور حدیث کی بات آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بات قرآن سے اختلاف کر جائے تو میری بات چھوڑ دو۔ تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہماری نیت خراب ہے۔ جن نیت صاف ہو تو قرآن ہمیں سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں جانا ہی نہیں پڑتا ادھر ادھر۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت ہے، و نور اور نور ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ نبی اور وہ لوگ جو اسلام لائے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، وربانیون رب والے بھی، والاحبار اور عالم بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان سے کتاب کی حفاظت کروائی گئی ہے۔ مراد کیا ہوئی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر گواہ بھی ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، حق بات کہتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میرے آیات کا کم قیمت پر سودا نہ کرنا، کوئی تمہیں رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے کہ یہ حکم چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، میں خود ہی اللہ سے تمہارا جواب دے لوں گا، میرے احکام کا کم قیمت سودا نہ کرو۔ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ آیت پہ غور کرنا، اگلی آیتیں 2-3 پھر اسی طرح آئیں گی یہ الفاظ کے تحت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت 2 میں دیکھنا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا، اس میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، یعنی جو چیز جس کو پہنچا ہے نقصان اس کے بدلے میں اسی کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ والجروح قصاص، زخموں کا برابر کا بدلہ ہے۔ ومن تصدق بہ، بس جو معاف کر دے اس کو، یعنی جس کو نقصان پہنچا اگر وہ معاف کر دیتا ہے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس کا معاف کر دینا اس کا کفارہ ہوگا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے احکام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ پیچھے کہا تھا کافر ہیں، کافر کیا تھا نا وہاں پہ، پیچھے تھا کافر ہیں، یہاں کہہ دیا وہ ظالم ہیں۔ اب آگے آ رہے وقفینا علی آثارہم، ہم نے وقفے سے بھیجے ان کے پیچھے بھی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انجیل دی ان کو، فیہ ھدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے۔ قرآن مجید کے لیے بھی یہی لفظ آتے ہیں، ہدایت و نور ہے۔ تورات اور انجیل کے لیے، یعنی جو اللہ کی طرف سے صحیفے کتابیں آئی ہیں وہ ہدایت و نور ہی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات کی، وہدی، اور ہدایت، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ 2 دفعہ جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، ایک دفعہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے، دوسری دفعہ ہے کہ انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی پہلے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں، پہلی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ کتاب بھی ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، جیسے قرآن مجید ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولیحکم اہل الانجیل، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، فی، اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے احکام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی کافر، ظالم، فاسق، یہ جو ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنی مرضیاں لاگو کرتے ہیں، اپنے باعثات کے دین پر قائم رہتے ہیں۔ استغفار۔
वंज़लना लेकर किताब, हमने उतारी आपकी तरफ किताब बिलहक़ के हक़ के साथ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली उसकी जो उससे पहले है, मिनल किताब किताब, व मुहैमिनन और निगरान है अलैहि उस पर, फ़ाहकुम बैनहुम बस फैसला करो उनके दरमियान, बिमा उसके साथ, बिमा अंज़लल्लाह जो अल्लाह ताला ने उतारा, वला तत्ताबी हवाहुम उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, अम्मा जाक मिनल हक़ जबकि आपके पास हक़ आ चुका है, लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा हर उम्मत के लिए हमने शरीयत और तरीका बना दिया, वलो शाअल्लाह अगर चाहता अल्लाह ताला लजालकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह ताला एक ही उम्मत बना देता। असल में अल्लाह ताला ने खैर और शर दोनों रखी है ना, रहमान और शैतान का मुकाबला चल रहा है। जन्नत दोज़ख भी इसीलिए है कि एक रहमान ने कहा कि मैं अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करूँगा, शैतान ने कसम खा के कहा मैंने लेके जहन्नुम में गिनूंगा। तो ये दोनों का चूँकि मुकाबला था, वरना अल्लाह ताला सबको एक ही उम्मत बना देता। वलाकिन यब्लुवकुम फीमा आताकुम, इसने नई एक उम्मत क्यों नहीं बनाया, ताकि तुम्हें आजमाए उसमें जो उसने तुम्हें दिया है। फस्तबिकुल खैरात, ये अपना मोटो बना ले। मैंने कई दफ़ा आपको ये बात कही कि भलाइयों में सबकत ले जाओ। ये मैं और आप समझ लेंगे ना, मैंने भलाई में सबकत लेके जानी है, तो फिर ना दिल साफ़ सुथरा हो जाएगा, किसी के लिए दिल में कोई नफ़रत नहीं रहेगी। जब मैंने इरादा ही करे कि मैंने भलाइयों में सबकत लेके जानी है, अगर कोई नुकसान भी पहुंचाता है तो बात ख़त्म कर दिया। अभी पीछे हमने पढ़ा कि माफ़ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम है। जब दुश्मन को आप माफ़ कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा इंतकाम है। कैसे कि वो अंदर ही अंदर बेचारा शर्मिंदा होता रहता है कि ये मेरे से क्या हो गया। लेकिन अगर आप बदला ले लेते हैं तो फिर पता नहीं बदला लेने में आप जालिम बन जाए, वो मसलूम हो जाए, फिर क्या करेंगे हम। ताकि बस मैं जो तुम्हें उसने दिया तुम भलाइयों में सबकत ले जाओ। वल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है, जमीयन सबका। फ़युनब्बिउकुम, बस बता देगा तुमको, बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, उसका जो तुमके जिसमें इख्तिलाफ़ किया करते थे। वनिहकुम बैनहुम, ये कि तो फैसला कर उनके दरमियान, बिमा अंज़लल्लाह उसके साथ जो अल्लाह ने उतारा। वला तत्ताबी अहवाहुम, उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना कर। वहज़रहुम, उनसे बच के रह। अन यफ्तिनू का, कहीं वो आजमाइश में ना डाल दें तुझको। बाज़ उससे मा अंज़लल्लाहु अलैक, जो अल्लाह ने तेरी तरफ उतारी। यानी आप हक़ का ही फैसला करें जो अल्लाह ने उतार दिया है। वो अपनी चर्ब ज़बानी से तुझसे अपना फ़ैसला गलत ना करवा लें। यहीं पे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर कोई मेरे से गलत फ़ैसला करवाता है तो फिर गुनाह उस पर होगा, मुझ पर नहीं होगा। फ़इन तवल्लो, अगर वो फिर जाएँ, फ़ालम जान ले, अन्नमा युरीदुल्लाह, चाहते अल्लाह ताला, और युसीबम के पहुँचे उनको भी बाज़ी ज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। व इन्ना कसीरा मिनन्नास, बेशक बहुत से लोगों में से लफ़ासिकुन, अलबत्ता नाफरमान है। अफ़ा हुक्मुल जाहिलियती, क्या फ़ैसला जाहिलियत का यबगूना वो चाहते हैं। वह नहसन मिनल्लाहि हुक्मन, किसका ज़्यादा अच्छा है अल्लाह से फ़ैसला। लिक़ौमि यूक़िनून, उस कौम के जो यकीन रखती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वालों, ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, तुम यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। बाज़ुहुम औलिया, बाज़ एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो उन्हें दोस्त बनाएगा, फ़इन्नहु मिनहुम, बेशक उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदी क़ौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यानी जो मुसलमानों के अलावा यहूदी ईसाइयों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं वो ज़ालिम है, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देगा। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो देखेगा उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है। बीमारी से मुराद है मुनाफ़िक़त है। युसारिऊना फ़ीहिम, वो जल्दी करते हैं उनमें। यक़ूलूना, कहते हैं, नक्शा अन तुसीबना दायरा, हम डरते हैं कि कहीं हमें कोई गर्दिश ना पहुँच जाए, कोई ज़माने के बुरे हालात ना हम पे आ जाएँ। फ़ासल्ला, उम्मीद है अल्लाह ताला यातिया बिफ़ती, कि आ जाए अल्लाह ताला फ़तह के साथ, ओ अमन मिंदही, या हुक्म से अपने। फ़युस्बिहु अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, फिर वो उस पर जो अपने दिल में छुपाए हुए हैं वो शर्मिंदा हो जाएं। यानी मुसलमानों के साथ वक्ती तौर पे मिलते हैं, लेकिन दिल में तो उनके लिए दुश्मनी छुपाई हुई है ना। जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा फिर उन्हें पता चलेगा अपने कि ये पर शर्मिंदा होंगे। जैसे लोग कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च ना करो, और जो लोग उनके साथ हैं उन पर भी खर्च ना करो, जबकि वो नबी का साथ ना छोड़ दें। तो बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि जो उन्होंने खर्च किया था वो तो सारा ज़ाया हो गया, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो खर्च किया था। जिन्होंने इस्लाम के हक़ में किया था उनका अल्लाह ने दर्जा बढ़ा दिया। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, कहते हैं वो लोग आमनू जो ईमान लाए, हाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, ये हैं वो लोग जिन जो अल्लाह के बारे में कस्में खाते थे, पक्की कस्में। इन्नहुम माअकुम, के वो तुम्हारे साथ हैं। हबितत अमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो गए। वास्बु खासिरीन, वो नुकसान उठाने वाले हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वालों, मन यर्तदिम मिनकुम अन दीनिही, जो कि तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा, फसौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा, युहिब्बुहुम, जो उनसे मोहब्बत करते हैं करे, व युहिब्बुन, और वो उससे मोहब्बत करें। अज़िल्लतन अल मोमिनीन, वो नरम दिल हैं मोमनों पर। अइज़्ज़तन अल काफ़िरीन, और सख्त हैं काफिरों पर। युजाहिदूना फ़ी सबिलिल्लाह, वो जिहाद करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में। वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम, किसी मुलामत करने वाले के मुलामत से नहीं डरते। सूरह फतह में भी इनकी तारीफ़ ये आती है कि रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। अशिद्दाउ अल कुफ़ार, काफिरों पर सख्त हैं। यानी ईमान का तकाजा यही है कि ईमान वालों के साथ उनके दिल में शफ़क़त हो और काफिरों के लिए उनके दिल में सख्ती हो।
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتولی اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لے، ورسول، اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کا گروہ ہی وہی غالب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، تم اپنے دین کو ہزوا والا ہے، کھیل اور تماشا نہ بناؤ، من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، یعنی ان لوگوں کو جو اپنے دین کا کھیل تماشا بناتے ہیں اور ان کو مذاق اڑاتے ہیں، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی بار بار تقید، یہ چوتھی دفعہ تقید آ گئی ہے 6 پاروں میں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلم سے دوستی نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اتخذوها ہزوا ولعبا، اس کو کھیل و تماشا بناتے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں عقل رکھتی۔ اذان ہوتی تھی، سیٹیاں تالیاں بجا بجا کے نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کل کہہ دو، یا اہل الکتابی، اہل کتاب، حل تنقمون منا، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، اللہ سوائے اس کے، اللہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لیں اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور جو پہلے اتارا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی زیادہ نقصان پہنچاتے تھے مشرکین مکہ، تو مسلمانوں سے کہا، ان سے کہو کہ تم ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جو جادوگروں نے بھی کیا کہا تھا، جب موسیٰ نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی دوں گا، تو کہا تھا اس لیے انتقام لیتے ہم ایمان لے ہیں، تو اب ایمان ہمارے اندر چلا گیا ہے، اب ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ کل کہہ دو، هل انبئکم بشر من ذالک، میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں، مصوبت عند اللہ، اللہ کے پاس بدلہ، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، وغضب علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ہم نے اسے بندر، سور اور شیطان کا بندہ بنا دیا، اولئک شر مکانا، ایسے لوگ بری جگہ پر ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راہ سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اللہ کے وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور ایمان سے نکل چکے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کرتے ہیں زیادہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو دیکھے گا اکثر ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، واکلی مسوت، اور حرام کھانے میں، لبیس ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کو رب والوں نے اور عالموں نے، ان قولہم الاسم، ان کو گناہ کی بات کہنے سے، واکلی مسوت، اور حرام کھانے سے، لبیس ما كانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے، ولعنوا، ان پر لعنت کی گئی، بما قالوا، اس وجہ سے جو وہ کہتے تھے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھوں کشادہ ہیں، یونفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ رسالت کے بارے میں بھی کہتے تھے اللہ نے رسالت کے لیے اسے چنا تھا۔ خرچ کرنے کے بارے میں جب ذرا حالات تنگ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ کے پاس کوئی تنگی آ گئی ہے، اللہ کے پاس خرچ بند ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہے نا، اللہ جیسے چاہے خرچ کرے گا، یبسط رزق و یقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اسی طرح ہر بات میں اللہ کا اختیار ہے۔ لیزیدن کثیرا منہم، البتہ ضرور زیادہ ہو جائے گا اکثر کا ان میں سے، ما انزل علیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانہ و کفرا، سرکشی اور کفر، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے لڑائی کے لیے آگ جلائی، اطفاء اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، وَیَعْصُونَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے مضبوط رہتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں، وَلَوْ أَنَّمَا أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر وہ قائم کر لیتے تورات اور انجیل کو، مَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے، مِن أُمَّةٍ مُقْتَصِدَةٍ، ان میں سے ایک جماعت اعتدال پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر ان سے بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ چلیں ایک رکوع شاید رہتا تھا، چلیں بس ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹائم ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ اب ہم کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے میں نے بہت عام مثالوں سے سمجھا دیا، توحید کی بہت زبردست اس میں آیا تھا،
کہ ہم نے توحید پر قائم رہنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ بسم اللہ علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نصف شتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔